خواتین و حضرات، والدین کے لیے وہ دن بہت ہی سہانا ہوتا ہے۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جس دن وہ اپنے بچوں کو رشتہ ازواج میں منسلک کرتے ہیں۔ اس دن وہ خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، کیوں نہ کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی بدولت جب اس جوڑے کی آپس میں نہیں بنتی، روزمرہ کے معمولی جھگڑے ان کی زندگی کو اجرین کر دیتے ہیں اور نوبت طلاق تک آ پہنچتی ہے، تب والدین کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ پورے گھر والوں کو ایسا صدمہ پہنچتا ہے جو انہیں اندر سے مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے دونوں گھرانے متاثر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور اس میں تمہارے لیے رحمت رکھ دی گئی ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ ایک پاکیزہ اور حلال رشتہ ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کے بعد وجود میں آتا ہے۔ یہ گھنٹوں یا دنوں کا سفر نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا ناپختہ فیصلہ ہے کہ اگر پسند نہیں تو اسے دکان سے ایک چیز کی واپسی کی طرح واپس یا تبدیل کر دیا جائے۔ ناظرین، بلا وجہ اس تعلق کو خراب کرنے اور اس تعلق کو توڑنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ طلاق کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے۔ ناظرین، لیکن اسلام آسان ترین دین ہونے کے ساتھ ایک واضح طرز زندگی کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں اور ایک دوسرے سے علیحدگی چاہتے ہوں تو وہ شریعت کے مطابق الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، جبکہ آج کے معاشرے میں طلاق عام ہوتی جا رہی ہے اور معمولی باتوں پہ گھر خراب کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ آج کل کے دور میں ہماری نوجوان نسل میں صبر و تحمل کا مادہ بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ذرہ سی بات پر جھگڑنا اور طلاق دے دینا عام سی بات بن گئی ہے۔ مرد اگر غصے میں ایک بات کرتا ہے تو عورت آگے سے 10 باتیں سناتی ہے، اور دوسری بڑی وجہ بے اولادی ہے۔ اب اولاد کا ہونا یا نہ ہونا سب قدرت کا کھیل ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹی سے نوازے، جسے چاہے وہ بیٹے سے نوازے، اور جسے چاہے جڑوا عطا کر دے، اور جسے چاہے وہ بانچ بنا دے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، نہ کہ کسی انسان کے۔ اگر بے اولاد مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کا فیصلہ کرتا ہے تو عورت جٹ سے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے اور بات خلا تک جا پہنچتی ہے۔ ناظرین، بے جوڑ شادیاں بھی طلاق کی وجہ بنتی ہیں۔ والدین کا بچوں پہ اپنے فیصلے صادر کرنا، ناپسند فرد کے ساتھ نکاح پہ مجبور کرنا طلاق کا باعث بنتا ہے، کیوں نہ کہ اسلام میں بھی ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی اولاد سے رائے لے لی جائے کہ وہ اس رشتے پر راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ناظرین، دین دار لڑکی کا بے دین لڑکے سے شادی کرنے سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا اپنی بیوی کو ماڈرن کے نام پر بے حیائی پر اکساتا ہے، جبکہ لڑکی ایسا کرنے سے کتراتی ہے۔ پھر بات طلاق تک جا پہنچتی ہے اور عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے کی بات نہیں مانتی۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو رشتہ ازواج میں باندھنے سے پہلے اچھی طرح اس رشتے کی چھان بین کر لیں، خاص طور پر لڑکے کے متعلق اور اس کے گھر والوں کے متعلق مکمل طور پر تصدیق کریں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ ان کی شخصیت میں صبر کا مادہ پیدا ہو،
تاکہ وہ بات بات پہ جھگڑنے کی بجائے اس صبر و تحمل سے اس کو برداشت کریں۔ آج کل کی نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں وسعت پیدا کرے تاکہ ایک دوسرے کی باتیں آسانی سے برداشت کر سکیں۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ذرا سی معذرت پہ دوبارہ سے زندگی کو معمول پہ لا سکیں۔ درگزر کریں اور خوشیاں بانٹیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔